بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا ہے اور آپ ہمیشہ کامیاب رہے۔ آپ کی 1000 بیویاں تھیں لیکن صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کی قدرت سے اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک ناک اور ایک ہاتھ تھا۔ اس کا ہر عضو بدن نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہوئے۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا، حضور لڑکا میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ نے صبر کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک عورت آئی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ راستے میں اچانک بھیڑیا نے ان پر حملہ کیا اور ان کا بیٹا چھین کر لے گیا۔ دونوں عورتیں دوسرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگیں جو بچ گیا تھا۔ بڑی عورت نے چھوٹی عورت سے کہا، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے۔ نہیں بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا۔ پھر وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے بڑی حق میں فیصلہ کیا، یعنی زندہ لڑکا بڑی عورت کا ہے اور بھیڑیا چھوٹی عورت کے بیٹے کو لے گیا۔ پھر وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس چھری لاؤ، میں اس زندہ لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس بڑی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چھوٹی عورت نے لڑکے کے ٹکڑے کرنا گوارا نہ کیا کیونکہ وہ اسی کا لڑکا تھا۔ سگی ماں ہی اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے اسے فیصلے کا الہام کیا تھا۔ اسی زمانے میں ایک قوم کی بھیڑیں دوسری قوم کی انگوروں کی بیلیں کھا گئیں۔ بھیڑوں اور انگوروں کے مالک فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ انگوروں کے مالک کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کر دو۔ یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ ان دونوں نے بتایا، یوں فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا معاملہ میرے پاس آتا تو میں فیصلہ کرتا کہ بھیڑیں انگوروں کے مالک کے سپرد کرنی ہیں، وہ بھیڑوں کے دودھ اور پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھائیں، حتیٰ کہ بھیڑوں کے مالک ان کی بیلوں کی اصلاح کریں اور پہلی حالت تک بیلیں تیار کر کے ان کے سپرد کر دیں، پھر اپنی بھیڑیں واپس لے لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا اور پہلا فیصلہ ختم کر دیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا۔ اللہ نے انہیں 2 چیزیں دے دی اور تیسری کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سوال یہ کیا تھا، میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ نے انہیں یہ عنایت کر دیا۔ اور دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے
تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن ہی کی طرح پاک صاف ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ انگوروں کی بیلیں چرنے کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ داؤد علیہ السلام کی تعریف کی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریاں اس میں چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، بس ہم نے وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو داؤد علیہ السلام ہم نے حکمت اور علم سے نوازا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78-79۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم ہو چکا ہے، آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا، اس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائی، پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ 52 سال زندہ رہے۔ آپ نے 40 سال حکومت کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجعام نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔